Assalamu alaikum and welcome to another episode with my favorite Julie. पिछले एपिसोड में जूली ने कुछ ऐसी बातें की थी which made me think a lot. As a society, हम लोग कितने responsible हैं for what is going on with this whole community. जो ख्वाजा सरा या खुसरों की community है, इतनी neglected और इतनी abused, उसमें हमारा कितना कसूर है. और नंबर 2, ये एक जो पूरा कल्चर है जो अब हमें समझ आई है, गुरु चेले का कल्चर, ये इतना बढ़ कैसे गया है. आप देखिए सोशल मीडिया पे जगह जगह ये जो ख्वाजा सिरा हैं, जिससे आपने भी 2-3 लोगों का मेंशन किया, उनके मुजरे चल रहे हैं, लोग उनके ऊपर हज़ारों रुपए फेंक रहे हैं. लोग नहीं, आदमी. वो आदमी कौन है? उनके ख़ानदान वाले उनको पहचानते हैं जब वो मुजरों पे जाते हैं. इज़ इट ओके कि मुजरों पे ये आदमी जाके अपनी फैमिली के पास जाते हों कि बड़े फ़ख्र से कि हाँ मैं मुजरे पे गया था या मेरी कोई रिलेशन है इनसे. हमने कभी उन आदमियों के बारे में या उन ख़ानदानों के बारे में बात नहीं की जो इस जो पूरा गैंग है से एसोसिएटेड हैं. तो ये कौम लूत की जब हम बात करते हैं तो जूली ने बिल्कुल सही कहा कि कौम लूत की हम सिर्फ जो ट्रांसजेंडर हैं या कोई ख्वाजा सरा हैं या ये सिर्फ एक वन साइडेड तो अफेयर नहीं होता ना. इसकी दूसरे एंड पे बहुत सारी आदमी हैं. वो कौन है? और वो कौम लूत के आदमी हैं. ये बिल्कुल सही आपने एक मेरा जैसे कि दिमाग खोला है कि हम लोग वन साइडेड तो नहीं हो सकते ना. इस माशरे में ही वो आदमी रहते हैं और वो आदमी हैं जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं, उनके बच्चे हैं, वो प्रॉपर फैमिलीज़ वाले हैं, और फिर आके वो लाखों रुपए निछावर भी होते हैं, और फिर अपेरेंटली एलिजिडली उनकी सेक्सुअल रिलेशंस भी होती हैं लोगों से. तो ये पूरा सिस्टम तो एक बिजनेस का एक गढ़ है. मुझे लगता है इसमें लाखों रुपए या करोड़ों रुपए इधर से उधर होते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट आई अंडरस्टैंड. देखिए, हम सबसे पहले शुरू यहाँ से करते हैं कि कौम लूत कौन थे, कौम लूत के लोग कौन थे और वो क्या करते थे. फिर हमें पता चलेगा ना कि हम किसको कौम लूत का कह सकते हैं, किसको नहीं. कौम लूत में ये होता था कि जो खूब मंडी लगती थी उसमें खूबसूरत लड़कों को जेवर पहना के बिठाया जाता था और मर्द आके उनको लेके जाते थे खरीद के. ठीक है, उनको इस्तेमाल करते थे. और आपको पता होगा वाक़या कि जब 2 फरिश्ते आए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास, तो वो सारे लोग भागे उनके पीछे. उन फरिश्तों को खूबसूरत लड़के बन के आए तो उनको पकड़ने के लिए भागे. ठीक है, दीवारें फैलान के मतलब इतने जुनूनी हो के उनके पीछे भागे कि भी हमने इनको लेना है, हमें दो. ठीक है, अब इसमें कौम लूत वाले वो मर्द हुए ना जो ये सब काम कर रहे थे. बिल्कुल. जो फरिश्तों के पीछे बच्चों खूबसूरत लड़के समझ के भागे, उनको मारने मराने तक हज़रत लूत को पहुंचे. और फरिश्तों ने कहा कि भी हम फरिश्ते हैं तो आप परेशान हो, अपनी फैमिली को लेके निकल जाएं. बिल्कुल सही. ठीक है, बिल्कुल. आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में खूबसूरत लड़कों को जेवर पहनाया जाता है, उनके मुजरे किए जाती हैं रात को, और उनके ऊपर मर्द आके पैसा लुटाते हैं. अब मैं ये पूछना चाहती हूँ मुआशरे से, आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे सरेआम देखते हैं, देख रहे हैं. सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वो जो मर्द आके एक एक मुजरे पे 2-2, 3-3 लाख रुपए लुटा रहे हैं, वो गरीब मर्द तो नहीं है ना. वो एक मजदूर तो नहीं है जिसकी 800-900 दिहाड़ी या 1000 रुपया दिहाड़ी, वो तो नहीं आ रहा. सबसे पहले तो बताएं कि वो मर्द कौन है जो इतना पैसा आके लुटा रहे हैं, कितना पैसा उनके पास. इसका मतलब ये हुआ कि जितने इन्फ्लुएंशियल, जितने पावरफुल लोग हैं, जितने अमीर मर्द हैं, वो आके इन खुसरों पे पैसा लुटा रहे हैं. ठीक है, इनको इन्फ्लुएंशियल मर्द, पावरफुल मर्द इन पे आके अंधाधुंध पैसे लुटा रहे हैं. और उनको कोई डर भी नहीं कि भी सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो जाएगी, लोग हमें देखेंगे, कोई पूछेगा. वो फखर से बता रहे हैं, मैं एक मुल्क का मुजरा वेखन गया सी यार, खुसरा बड़ा सोना, खुसरे का मैं मुजरा वेखन गया सी, खुसरे का पैसे. कोई मुझे आज तक ये बता दें कि चलो तवाइफ औरत जो है वो तवाइफ बनी, उसके मुजरे पे मर्द ने पैसा लुटाया, समझ में आया. खुसरे पे पैसा लुटाने का क्या मकसद है मर्दों का? इतना ज़्यादा 2-2, 3-3 लाख आप एक मुजरे पे लुटा रहे हैं. आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई बड़ा कमा रही है, तो करोड़ों रुपया कमा रही है, उसने कोई फैक्ट्री तो नहीं बनाई हुई. ठीक है, वो मुजरा करके कमा रही है. पैसे कौन दे रहे हैं उसको? वो मर्द हैं लूत के असल में. उनके ऊपर मुआशरा क्यों बात करता? आज आके हमें कहते हैं आप डाटा उठा के देख लें कितने ख्वाजा सराओं का रेप किया गया, कितने ख्वाजा सरा इस वजह से कत्ल कर दिए गए कि उन्होंने मर्दों से ताल्लुक बनाने से इनकार किया. मैं खुद आपके सामने मिसाल बैठी हूँ, फैसलाबाद में मेरा केस वाला सबको पता है. ठीक है, वो इस तरह से ये गैंग था जो मेरे पास आ गया, जी कपड़े उतारो.
पहले मुझे कहा कीमत बताओ कितने पैसे लोगी, ठीक है। मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे क्यों पैसे चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, और तुम मुझे क्यों आके ये, मतलब मैं लड़की तो नहीं हूँ। मैंने उससे सवाल किया है कि भाई मैं लड़की हूँ तो मेरे पास आके मेरी इज्जत लूटनी, लड़की की भी इज्जत लूटना तो जायज़ नहीं है ना, तो मैं तो फिर खुश रहा हूँ, मेरे पास तुम क्या लेने आए हो। उन्होंने क्या तू अगू साढ़े गल्ला कर रही हैं, पिस्टल फौरन निकाला, इधर गोली इधर, ये ऑन रिकॉर्ड FIR, उसको मैंने सजा करवाई है, ये कोई हवा में नहीं बात करी। 9 साल की बात है, 9 साल 2016 की, अल्लाह। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे 2016 की। और हुआ मेरे साथ क्या कि मैंने सुबह उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने उस पर FIR कराई, तो फैसलाबाद के जितने बदमाश थे, ये नाम है इन बदमाशों के, ये जो लूट की गैंग के बड़े सरबराह है ना, इनके नाम है। जो आप कह रहे हैं लूट के पूरा गैंग्स होते हैं, हर सिटी में गैंग्स हर सिटी में गैंग, और हम अपनी जुबान में जो हिजड़ा फारसी है हमारी, उसमें हम उन्हें बीले कहते हैं। क्या कहते हैं? बीले। बीले, हाँ बीले उनको कहते हैं, और वो आइडेंटिफाई, आप किसी से भी पूछें। अब मैं आपको फैसलाबाद की बदमाशों का नाम बता रही हूँ जो लूट के हैं, जो बाकायदा खुसरों के घर जाके ज्यादती करते हैं, जो उनका रेप करते हैं, जो उनको पैसे देते हैं। सबको पता है, इन्होंने गैंग बनाए हुए, 20-20 लड़के खुसरों के घरों में लेके जाएंगे, रात को उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे, उनको जलील करेंगे, सारी रात उनके साथ ज्यादती करके सुबह आ जाएंगे। और जब मैं के घर गई रेड करवाने, वो जो मानी चोर अपना गैंग लेके मेरे घर आया, तो अगले दिन मैं प्रोटेस्ट करके पुलिस को उसके घर लेके गई, तो उसकी माँ और भाइयों ने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि ये सब कुछ करता था। अच्छा। मैंने कहा सारी रात आपके घर से ये लड़का बाहर रहता था, आप लोगों को क्यों नहीं पता? ये मुझे थोड़ी सी अजीब बात लगती है कि अगर आप लोग, मैं माँ हूँ तो अगर हमारे बच्चे घर से बाहर जाएं तो हमें पता होता है। आपका बेटा सारी रात घर नहीं आता, बिल्कुल आपको पता नहीं है कि वो कहाँ जाता है। चलो एक रात 2 रातों की बात नहीं, तो मुसलसल है, रोज का किस्सा है। एक रात क्या, कुछ घंटे लेट आए तो माँ जो है हमें नींद नहीं आती कि बच्चे बाहर है। बट ये रेड करवा के थाने ले आई, ठीक है, थाने लाई, तो मुझे ये जिनके मैं नाम बता रही हूँ सब बदमाशों ने फोन करके कहा जूली साड़ी तो खुसरे ची इज्जत नहीं रहनी, सानू तो खुसरे ने अपने घर नहीं वड़न देना जो तुम मानी पढ़ाता था। ये लफ्ज मैंने सुने, मैं अपने घर नहीं जा सकी। उस फैसलाबाद में मैं थाने से निकली, मेरी गाड़ी पे सीधी फायरिंग इन्होंने की, मैं उन 3 कपड़ों में इस्लामाबाद आई, मेरा जो सामान घर में, जो कपड़ा जूता जो कुछ भी था, मैं वहाँ का वहाँ छोड़ा, मुझे घर जाना नसीब नहीं हुआ। वो सब माले गनीमत की तरह लोगों ने वो सारा लूट लिया। मैं इन्हीं 3 कपड़ों में कसम से इस्लामाबाद आई। इन बदमाशों ने कहा केस वापस लो, खुसरे होते किस लिए? खुसरे होते किस लिए? हाँ, खुसरे होते किस लिए? यही काम करने के लिए तो होते हैं। ये जो एक हमारी सोसाइटी में ये जो आपने एक सेंटेंस बोला है, खुसरे होते किस लिए, मतलब खुसरों की आइडेंटिटी और उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि वो एंटरटेनमेंट करें या वर्क करें। लोगों मर्दों को लगता है, यही मैं कह रही हूँ ना कि ये किस सोसाइटी में, ये किस किस्म की सोसाइटी में। ऊपर से दूसरा स्टेटमेंट फिर मजेदार सुनी, मैं कहा मैं कुड़ी सी भी मेरे घर तुसी आ गए, मैं लड़की तो नहीं थी, मैं तो कुसरा थी, मेरे घर क्या करने आए थे? उन्होंने कहा कुड़ी का तो केस होंदा वा, कुसरे का क्या केस होंदा वा, लड़की का तो केस होता है। लड़की मतलब लड़की की इज्जत लूटो तो वो केस होता है ना, वो तो बंदा फिर तुम जा, खुसरों का नहीं। 2016 से पहले कोई केस रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो अभी हाँ कभी आप दिखाएं, मैं आप ऑन द रिकॉर्ड करें, आप देखें सर्च करें, 2016 से पहले कोई खुसरे का केस रजिस्टर्ड ही नहीं था। और जब मैंने जाके केस किया तो पुलिस वालों ने आके कहा खुसरिया का केड़ा रेप होंदा, खुसरिया का कोई रेप नहीं होंदा, इन्होंने को कर भी जावे तो फिर की तू कुड़ी है। यार मुझे ये समझ नहीं आती, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं या किस माशरे में रह रहे हैं कि हम ऊपर से कितने मैनिक्योर्ड लगते हैं और अंदर जब खोलो तो ये जिस तरह की स्टोरीज निकल रही हैं, मतलब एक इंसान है, एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी तबाह करके पूरी सोसाइटी उसको यूज़ कर रही है, अब्यूज़ कर रही है, और फिर उन्हीं में से अजीब अजीब स्टार्स निकल रहे हैं जो रोल मॉडल्स बन रहे हैं अगले छोटे लड़कों के लिए। जो अभी जूली ने बात कही है कि एक एंटरटेनमेंट होना या मुजरा करना इज़ नॉट समथिंग रिस्पेक्टेबल। हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजन में जो इसके बारे में बात होती है, हमने कभी ये एस्पेक्ट तो सोचा नहीं, और ये नहीं सोचा कि ये जो रजिस्टर्ड, ये मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि ख्वाजा सरे या खुसरे के खिलाफ कोई रेप का रजिस्ट्रेशन, रेप का 2016 से पहले नहीं था, मेरा पहला केस था। इट इज़ आवर फॉल्ट एज वेल एज अ सोसाइटी कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं।
اور یہاں پہ میں نا ایک اور آپ کی تھوڑی تردید کر دوں، کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے لبرل سوسائٹی میں اب رہتے ہیں، اب تو لبرلز آ چکے ہیں، تو ڈانس تو کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے جولی، فریڈم آف اسپیچ ہے، دیکھو ڈانس ایکسپریشن ہے، ڈانس کو تو عزت دینی چاہیے، سب کا اپنا فیلڈ ہے، یہ باتیں لبرلس کی ہیں نا. ان لبرلس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا ڈانس مجرا کرنا ہے، لیکن مجرا کرنے کے لیے پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے. آپ مجرا کریں گے، آپ جائیں ڈانس انڈیا ڈانس میں کریں، آپ نے مجرا کرنا ہے آپ بڑی اسکرین پہ کریں. آپ پرائیویٹ پارٹیز میں لوگوں کے فارم ہاؤس پہ جا کے مجرے کر رہے ہیں، خسرے، اور مرد ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو تو پھر لبرلز بھی عزت تو نہیں دے سکتے نا. اگر لبرلز نے بھی عزت دینی تو پلیٹ فارم تو صحیح ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. آئی ڈونٹ نو، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ آئی ایم ناٹ آن ٹک ٹاک، مطلب ان دا سینس کہ میں خود فالو نہیں کرتی یہ ٹک ٹاک وغیرہ میں. آئی ہیو ہرڈ کہ بہت اس طرح کی سوشل میڈیا میں ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، جو مجھے جولی نے بھی دکھائی ہیں، جو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان میں وہ ویڈیوز بنی ہیں اور وہ وائرل ہوئی ہیں، اور اس میں آدمی بھی نظر آ رہے ہیں، اس میں عجیب قسم کے ڈانسز اور کپڑے. اور ہم ایز اے سوسائٹی، ہماری جو سارے اسکالرز ہیں یا ریلیجس سیکشن ہے وہ کہاں ہیں؟ ہر بات پہ میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں میں اب کہتی ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ بول رہے ہیں، ہمارے جو اسلام کے رکھوالے ہیں سو کالڈ، وہ کہاں ہیں؟ ہمارے مولوی یا فرقے کے رکھوالے کہیں، اسلام کے رکھوالے نہیں، صحیح کہہ رہے فرقے کے رکھوالے کہاں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرقہ بتائیں جس میں ڈانس جائز ہے. اہل تشیع میں جائز ہے، اہل حدیث میں جائز ہے، اہل سنت میں جائز ہے، کہاں پہ جائز ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ تو آنکھیں بند کر کے پھرتے ہیں، ہمیں پتہ سب ہوتا ہے، لیکن ہم بتاتے نہیں نا، کہتے ہیں. پاکستان میں کنجر فیملی ایک ہے، حقیقت ہے، جس کو کنجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کنجروں کا خاندان ہے. کنجر فیملی جو تھے وہ کون ہے؟ وہ جو ہیرا منڈی کے طوائفیں تھے، آپ کو پتا لڑکے نہیں رکھتے تھے، وہ لڑکیاں رکھتے تھے. بیٹا ہوتا تھا دے دیتے تھے، بیٹی ہوتی تھی تو جشن مناتے تھے اس معاشرے میں، ٹھیک ہے نا. وہ جو کنجر فیملی چل رہی ہے اس کے اندر تو چلو ایک خسرا بنا، اس کا مجرا کرنا تو غلط نہ قرار پایا، ان کی تو ویلیو ہے چلو. لیکن جو عزت دار گھرانے، بڑے گھرانے جن کو ہم کہہ رہے ہیں، جو کاسٹ وائز کہہ رہے ہیں، ان کے بچے خسرے بن کے مجرا کر رہے ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ ماں باپ کیوں نہیں پوچھ رہے؟ مطلب کہ اب آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں، جھوٹ نہ بولنا، میں یہاں پہ اتنے بلاؤز پہن کے ننگی ہو کے مجرا کروں، میرے گھر والے مجھے نہیں پوچھیں گے، میرے بہن بھائی رشتہ دار مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ تم نے کیا بےہودگی اور بے حیائی پھیلائی ہے. بالکل صحیح، کہ وہ مجھے اپریشیٹ کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. کوئی بھی خاندان والا، کوئی بھی فیملی والا کرتے ہیں کہ خاندان والے سے کبھی وہ اپنی امی کے ساتھ ٹک ٹاک بناتی ہے، ہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ٹک ٹاک بناتی ہے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا خوش ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے کوئی ترقی کی ہے، ہمارے بیٹے نے تو ہماری قسمت بدل دی ہے. کہاں وہ ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتی تھی، کہاں اس نے محل بنا کے دیا، ناچ ناچ کے مجرے کر کر کے. مجھے وہ مرد چاہیے. دیکھیں میں سیدھی بات کروں گی، معاشرے کو اچھے سے پتہ ہے کہ ان کے مرد جو ہیں، جو خسروں کے پاس جاتے ہیں، جنہوں نے خسرے رکھے ہیں، جو خسروں سے شادیاں کر چکے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے خسروں سے شادیاں بھی کرتے، خسروں سے شادیاں، باقاعدہ شادیاں، نکاح مولوی نہیں پڑھانے آتا، لیکن باقاعدہ شادی بیوی بن کے وہ رہتی ہیں، وہ خرچے پہ اس کو رکھتے ہیں خسروں کو. واقعی ہاں جی، میں ریکارڈ میرے انسٹاگرام پہ دیکھیں، میں نے ویڈیوز 2-3 لگائی ہیں. اب آپ کو پتا بے شک یہ مافیا ہے بڑا اسٹرانگ، ظاہری بات ہے، جو ان کے خلاف ذرا سی بات اسے یہ غائب کروا دیتے ہیں. میں نے 1-2 ویڈیوز لگائی ہیں، اور کئی لاتعداد ویڈیوز ہیں، وہ میں آپ دیکھ سکتے میرے انسٹاگرام پہ جا کے دیکھ. تو مطلب باقاعدہ ناٹ نکاح بٹ شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، خسروں اور آدمیوں کی. ہاں مرد شادیاں کر رہے ہیں. یہ سب آپ کو لگتا ہے جولی کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ سے پہلے بہتر تھا؟ نہیں، اتنا ہی برا تھا، شروع سے ایسا تھا. یہ پاکستان جب بنا ہے شروع سے یہ چل رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہمارے یہاں کچھ شہر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کے پی کے، میاں والی، سرگودا، یہاں پہ تو باقاعدہ بچے بازی کا ٹرینڈ ہے، بچہ بازی کا ٹرینڈ ہے باقاعدہ. گھر میں بیوی رکھی، باہر بچہ رکھا ہوا، آن دا ریکارڈ. اور اس ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی وہ اپلوڈ کرتی ہے. کیا؟ ہاں جی، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں. میں نے دیکھی ہیں باقاعدہ، میں تو سرچ کی، اور اس کے نیچے لوگوں کے کمنٹس پھر آپ کبھی پڑھیں ان مردوں کے، یار بچہ بڑا ٹیٹ ہے، کی ریٹ لے رہے ہو آپ؟ اس کیمرے کو میرے ساتھ لے کے چلیں، اس کیمرے کو میرے ساتھ لے کے چلیں. میں ابھی 2 منٹ سڑک پہ کھڑی ہوتی ہوں، دیکھنا کتنے مرد آ کے روک کے مجھے پوچھیں گے ساتھ چلو گی، کتنے پیسے لیتی ہو، رات کے کتنے پیسے لوگی؟ وہ لوٹ کے نہیں ہے، میں لوٹ کی ہوں. میں کس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے جا کے کہتی ہوں کہ میرے کروا کے؟ میرے گھر میں مرد آتے ہیں، میں انکار کروں وہ مجھے مارتے ہیں، مجھے پیٹتے ہیں، مجھے ذلیل کرتے ہیں. کبھی کرنا تو ہے، خسرا ہو کے نہیں ضرورت تیری.
اور یہاں تک مجھے کہتے ہیں مجھے کہا بلاؤ اپنے ماں باپ کو, تمہیں چھڑا کے لے جائیں, مجھ سے چھڑا کے لے جا سکتے. یہ میرے ہاتھ پہ یہ زخم دیکھ رہی ہیں, 11 ٹانکے مجھے لگیں. یہ اس رات میں ان سے لڑی ہوں, سیدھی میرے پہ فائرنگ کی ہے انہوں نے. 9 سال کی اس کو میں نے قید بھی کروائی ہے. اگر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ میں نے فیبریکیٹڈ کیس بنایا تھا, میں نے اس کو 9 سال کی قید کرائی تھی, میں نے صلح نہیں کی تھی. مجھ پہ اتنا پریشر ڈالا ہے انہوں نے صلح کرنے کے لیے, مجھے مارنے تک پہنچے, مجھے ناکے لگائے. میں نے کہا میں صلح نہیں کروں گی, اس کو سزا ہوگی, میں اس کے ساتھ کیس لڑوں گی, میں عدالت میں کیس لڑ کے اس کو 9 سال کی سزا دوں. سیالکوٹ کا کیس آپ کو یاد ہے, 16 لڑکے جوان, ماں باپ مل آنر فیکٹری آنر, 16 لڑکے روز خسروں کے گھر رات کو جانا نشہ کر کے, اور باری باری استعمال کرنا ایک ایک خسرے کو. 16 لڑکوں نے 2 سال سے یہ چلتا رہا. مجھے خسرا نے فون کر کے بلایا کہ جیسے تم نے کے ساتھ کیا کبھی کو بھی روک دو, 16 لڑکوں کا گینگ ہے تمہارے ساتھ. میں گئی جہاں پہ سیالکوٹ گرو کے گھر چلی گئی, اس نے کہا ڈیرا بنایا ہوا ان 16 لڑکوں نے, وہاں پہ حاضری لگواتے. وہ اس خسرے کو کہہ رہے ہیں یار میں سنا ہے تیرے گھر ایک نواں خسرا ہے, سارے گھر بھیج حاضری لگوانے واسطے ڈیرے پہ. ان کے حاضری لگوا کے جا رہے. میں نے انکار کیا تو رات کو وہ 16 لڑکے اس کے گھر آ گئے, مار مار کے خسروں کو ذلیل کر کے ہمیں. اور صبح گئے, اگلے دن میں نے ان پہ کیس کیا, ان کو پکڑوایا. آن دا ریکارڈ کا آپ نکال سکتے ہیں, سیالکوٹ والا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. 16 لڑکوں کو وہاں بلایا. جب ان کے ماں باپ آئے, وہ مل آنر گاڑیوں میں آئے, اور انہوں نے آ کے ہمیں کہا یہ ہوا کیا ہے, یہ بات کیا ہوئی ہے, ہمارے بچوں نے کیا کیا ہے. اب جب میں ان کو کہانی بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے تو کھول کے بتائی کہ تمہارے بچوں نے یہ کیا ہے خسروں کے ساتھ, تو کہ ہمیں نہ سناؤ جولی, ہمیں نہ سناؤ یہ. میں نے کہا کیوں نہ سناؤ, مطلب یہ کون سی, میری عزت بیزتی ہے ہی نہیں. میرے ساتھ کوئی کچھ بھی گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرے, میں وہ بتاؤں نہ کسی کو, کیوں نہ میں بتاؤں. میں نے کہا سنو, میں نے اس کی ماں کو کہا, میں نے کہا تم نے اس کو پیدا کیا, سنو اس نے کیا 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 ہمارے ساتھ 2 سال سے. اس کی ماں نے کہا میں تو نہیں سن سکتی, میں تو جا رہی ہوں, میں نہیں برداشت کر سکتا. اس کے باپ نے کہا میں پتہ نہیں. 2 سال سے وہ 16 لڑکے روز خسروں کے رات کو گھر جا کے 16 ایک ایک خسرے سے 16 لڑکے جاتی کر رہے. اندازہ ہے آپ کو اس بات کا؟ مجھے تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ 16 لوٹ کے ان کے اوپر کتنا کیس کیا. ہفتے بعد ضمانت کرا کے اسی سیالکوٹ کے اندر بڑے فخر سے رہنے. اسے تو کسی نے گھر سے نہیں نکالا, معاشرے نے ان کو تو نہیں گھر سے نکالا کہ تم لوٹ کے نکل جاؤ یہاں سے. اچھا مجھے بات بتاؤ, یہ جو لڑکے ہیں ان کی فیملیز کیا ریلیجس لگتا ہے آپ کو کہ نمازی پرہیزگار تھے؟ کیونکہ یا پھر یہ مجھے سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے کہ ماں باپ جو سیالکوٹ میں ہیں, فیصل آباد میں ہیں, وہاں کافی ریلیجس لوگ بھی ہیں, لیکن آپ آئی تھنک اسلامی تربیت کو اپنی اندر نہیں بس ایکسٹرنل رکھتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو صحیح ٹرین کرتے ہیں صحیح غلط کا, انسانیت کا. یہ کوئی ہمارے معاشرے میں ڈیپ مسئلہ ہے, یہ کوئی سپرفیشل مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نہ انسان سے ہی بنا رہے ہیں, نہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی حد کیا ہے, اسلام کی کیا حد ہے, انسانیت کی کیا حد ہے. وہ ان کو یہ بتاتے ہیں ماں باپ کہ کوئی نہیں, شادی تو پہلے چلو منڈا کھنڈاوا کرن دو جو کردا. او مائی گاڈ, شادی تو پہلے منڈا کھنڈا کرن دو کوئی کردا. یہ تو معاشرے کا مسئلہ ہے. سچ سننا نہیں چاہتے. جب میں ایسی بات کرتی ہوں تو کہتی جولی گندی بات ہے, جو بے حیا بات نہ کرو. کیوں نہ کروں, میرے گھر روز ہوتا ہے. آئے میرے گھر ایک رات رہ کے تو دیکھیں, ایک رات میرے گھر رہ کے دیکھیں مرد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. میرے گھر میں لڑکیاں آ گئی 2, ٹھیک ہے, وہ اسٹوڈنٹ تھی, تھیسس کرنا تھا. میرے گھر بار 20 لڑکے کھڑے ہوئے, یار 2 لڑکیاں یا بچیاں یا سن ملوا. مطلب کہ خسرے کے گھر لڑکی بھی آئی ہے تو وہ آئی ہے, وہ چلنے والی آئی. لڑکے باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے. میں ڈرتی ان کو نکال, میری بہن نکلو یہاں سے, اس سے پہلے کہ تمہاری عزت کو پڑے تو مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں, یہاں سے نکلو تم لوگ. 20 لڑکے باہر میرے چوک میں کھڑے, یار تیرے گھر 2 بچیاں ہی ہیں. یہ لینگویج ہے جو آپ ماں باپ نے اپنے بچوں کو سکھائی ہوئی. ایک تو بچی بڑی ٹیٹ سی, یار وہ بچی بڑی ٹیٹ, نمبر مل سکتا اندر, کتنے پیسے لے گی ملنے میں. یہ لفظ میں نے سنے نا, آپ لوگوں نے تو سنے ہی نہیں ہے, نہ آپ کو کسی نے سنائے. اور یہ لفظ جب میں معاشرے کو بتاتی ہوں کہ مجھے لوگ ایسے کہتے ہیں تو مجھے آگے سے کہتے ہیں جولی تم تو بڑی بے شرم اور بے حیا ہو, بس کرو ان باتوں کے, یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے. کیوں نہیں یہ باتیں کرنے والی, مجھے آپ بتائیں. مجھے معاشرے سے پوچھ کے بتائیں کہ یہ باتیں کیوں نہیں کرنے, میرے ساتھ ہو رہا ہے, میں کیوں نہ کروں. کیوں نہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ بھی لوگ مجھے یہ آ کے کہہ کے جاتے ہیں. میں سارا دن بیٹھ کے سنوں, میں سارا دن مروں, اور میں کسی کو بتاؤں نا, کیونکہ معاشرہ سننا نہیں چاہتا. معاشرے کی عزت کا مسئلہ ہے. ابھی آگے بھی سنے کیا کیا کرتے جاتے ہیں ہمارے ساتھ, نہیں سنے نا, سنے ہمارے ساتھ کیا کیا کرتے. کیوں نہیں سنتے آپ لوگ؟ اسی لیے آج تک معاشرے اس بات سے لا علم ہے. اسی لیے معاشرے کو آج تک نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کوئی سننا نہیں چاہتا. جولی مجھے خود رونا آ رہا ہے یار. I don't know what to say.
یار مجھے ایک ٹشو تو کوئی دے دو. کیا کریں اب یار, کیا کریں. فیصلہ آباد میں غزل میری سہیلی, اس کا نام ہے غزل, بیچارہ خسرا, اس کو گھر سے اٹھا کے لے کے گئے, گھر سے 3 دن اس کو ننگی کو باندھ کے رکھا. وہ بیچاری رو رو کے کہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں خسرا آگے چلو آ جاؤ, لڑکوں کو بنائے. اور وہ لوت کے تو ہیں ہی نہیں, ان کا تو لوت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لوت کے ہم ہیں قوم لوت کے اصل لوگ. آپ لوگ تو نہ قوم لوت کے ہیں, اور سب ماں باپ کو پتا ہے, سب معاشرے کو پتا ہے, لیکن جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے باپ بیٹے بھائی اور شوہر ہیں, ان کو کچھ نہ کہو, خسروں کو کہو. خسرے یار بہت برے ہیں, یہ لوت کے ہیں, یہ لڑکے خراب کرتے ہیں. ایک بچے کی آپ نے تربیت صحیح نہیں کی ہوئی. اور یہ جھوٹ نہیں ہے, میرے ساتھ کیمرہ لے کے چلے, میں آن دا ریکارڈ دکھاؤں گی. اگر کسی کو شک ہے نا کہ یہ مان گھڑت باتیں, میں قسم سے کہتی ہوں اس کیمرے کو میرے گھر لے کے چلیں. ایک دن میرے گھر رہے اس کیمرے کو چلا کے لائیو 24 گھنٹے چلا کے, اور دیکھیے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیے مجھے لوگ آ کے کیا کیا بات کر کے جاتے ہیں. میں روڈ پہ جاتی ہوں سبزی لینے, 100 لوگ راستے میں بیچ میں موٹر سائیکل روک کے, ساتھ چلو گی کتنے پیسے لیتی ہے. پھر باقاعدہ پوچھیں گے یہ کام کرتی ہو وہ کام کرتی ہو. اور میں کتنے لوگوں سے لڑ چکی ہوں اس بات سے. نہیں یقین تو آپ بری امام جا کے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں, جو بھی سن رہا ہے وہ بری امام جا کے پوچھے ضرور. کتنے لوگوں سے میں ہاتھوں پائی اس بات پہ ہوں, اور وہ آگے سے جواب خسرا ہو کے یار پہ کام نہیں کرتا. جولی اس کا یہ بھی تو ہے, دیکھو تم جو بات کر رہی ہو, جو تم حق سچ کی بات کر رہی ہو, تمہارے میں جو ایک بریوری ہے, میں نے اور کسی میں نہیں دیکھی. بہت سارے اس کمیونٹی میں لوگ ہیں تمہارے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں, موت کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اینڈ اس نوبت پہ پہنچ چکی ہوں کہ میرے دل میں سے موت کا ڈر ختم ہو گیا. بقایا صاحب کے اندر موت کا ڈر ہے. آپ سنیں کہ ایک خسرا جس کو 20 بدماش رات کو مار کے استعمال کر کے جا رہے ہیں, وہ صبح آواز اٹھائے گا؟ جو یہ کہہ کے جانے کہ صبح آواز اٹھائے تو جان سے مار ڈالیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے تھانے میں کیس کیا, میں باہر نکلوں میری گاڑی پہ سیدھی فائرنگ کی ہے بدماشوں کہ کیس واپس لو. میں اپنے گھر نہیں جا سکی, چھوٹی بات ہے, میں 10 سال فیصلہ آباد میں رہی, میرا گھر بار, میرا سامان, میرے کپڑے جوتے, میں اس گھر ہی نہیں جا سکی. میں اس اسٹیشن سے پولیس اسٹیشن نکل کے سیدھی اسلام آباد 3 کپڑوں میں, قسم سے 3 کپڑے جو پڑے اور جوتا, نہ کوئی چیز نہ کوئی, سب کچھ ادھر پڑا, مال غنیمت کی طرح لوٹ کے لے گئے. اور ابھی تک میں فیصلہ آباد نہیں جا سکتی. ابھی تک وہ بدماش مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ جس دن فیصلہ آباد آئی تمہیں عبرت بنائیں گے ہم خسروں کے لیے, تاکہ کوئی خسرا کل کو ہمیں گھر آنے سے روکے نا. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں 2018 سے پہلے جب یہ میں نے رولا ڈالا ہے, ہم رات کو گھر کے تالے لگا کے سوتی تھی باہر سے. اور جس ماں باپ کے گھر سے لے جاؤ, میں کتنے ایسے لوگوں کے ماں باپ کے گھر جا کے ان کو بتایا تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ یہ باتیں, توبہ توبہ توبہ, ہمیں نہ بتاؤ, ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں نہ بتاؤ, تم جانو اور وہ جانے. دیکھیں یہ میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گی, بیکاز جو خوفناک ہولناک سٹوری ہر آئی تھنک ایسے بچے کی ہے جو اس گینگ میں ٹیک اوور ہو جاتا ہے, یا جو خواجہ سرا ہوتے ہیں بچے جن کو کیسٹریٹ کیا جاتا ہے اور یوز کیا جاتا ہے. میں اس سے یہ کہنا چاہوں گی جو آدمی ہیں, جو جولی نے صحیح بات کی ہے, وہ قوم لوط کے آدمی بھی تو ہے نا جو ان کو یوز کرتے ہیں. ان کے ماں باپ کہاں ہیں, ان کی فیملیز کہاں ہیں؟ جو یہ کہہ رہی ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ ایز اے مدر, ایز اے ڈاٹر, ایز اے سسٹر میرے پہ کیا بیت رہی ہے جب یہ بات کر رہی ہے. آئی کوڈ امیجن کہ اگر ہمارے کسی بچے کے ساتھ اس طرح ہو تو ہم کیا کریں. اور یہ جو دوسرے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کی مائیں کہاں ہیں؟ اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کے بچے کریں تو آپ ان کو کنڈول کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نہیں مجھے نہ بتاؤ. اور یہ جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے, یہ میں نے بائی دا وے پنجاب میں بڑا سنا ہے کہ وہ شادی سے پہلے جو مرضی کرو, لڑکا ہے نا ہے تو چلتا ہے. مطلب یہ کہاں کی فلسفی ہے؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بری امام کی سناتی ہوں. بری امام میں خسرا, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ایک مرد پڑا ہوا تھا. اس مرد نے اس کو پکا زبردستی رکھا ہوا تھا, شادی شدہ مرد. اس کی بیوی ہمارے گھر آئی. اس کی بیوی نے کہا میرے 4 بچے ہیں, میرا خامد خسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, خسرے کے پاس سارا دن رہتا ہے, جو کماتا ہے خسرے کو دیتا ہے, تم لوگوں کی مہربانی میرا خامد کا اس خسرے سے پیچھا چھڑا دو. میں نے اس خسرے کو بلایا, میں نے کہا یہ عورت کہہ رہی تم اس کے پیچھے پڑی. اس نے کہا میں اس کے پیچھے نہیں پڑی, وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. میں شاید چھوڑ کے کدھر بھاگ کے جاؤں. اس بندے کو بلایا, اس بندے نے اتنی ڈٹھائی سے کہا خسرا جا کے تو دیکھے, انہوں میں زندہ رہن دواں گا, یہ یا میرا رہے گا یا کسی کا نہیں رہے گا. اینڈ وہ خسرا بیچارہ وہ شہر چھوڑ کے بھاگا تو اس بندے نے اس کی جان چھوڑی. بیوی اس کی آ کے مجھے کہہ رہی ہے آن دا ریکارڈ, یہ میں بات کر رہی کہ میرا بندہ خسرے پیچھے نہیں رکھتا, میری جان چھڑا دیں, خسرے تو ان کی جان چھڑا دے, گھر پیسے نہیں دیتا, جو کماتا ہے خسرے کو دیا. یہ شادی شدہ آدمی ہے جن کے بچے 4 بچے ہیں اس کے, 4 بچوں والے.
تو آپ یہ سوچ رہے ہیں ایز اے سوسائٹی ہم کہاں گر چکے ہیں کہ اس کی بیوی کو بھی پتہ ہے شاید, اور یہ جو کہہ رہی ہیں, اور وہ بیوی از فورسڈ ٹو لیو ود ہم. I don't know why she's living with him. Is she not financially independent? نہیں, وہ اس لیے رہ رہی ہے, وہ کہندی میرے کول 4 بچے ہیں, میں کدھر لے جاواں 4 بچوں کو لے. بھائی میں کہتی ہوں لعنت ہو, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اس ایسے آدمی کو چھوڑ کے آپ گھر پہ خود کمانا اسٹارٹ کر دیں, اپنی کہیں جاب کر لیں. ایسے آدمی جو آپ کو HIV دے گا اور اپنے بچوں کو بھی HIV دے گا. میں ایز اے مدر کہہ رہی ہوں, ایز اے وومن کہہ رہی ہوں کہ آپ مائیں بہنیں بیٹیاں جب نہیں کھڑی ہوں گی تب تک یہی ہوگا نا. مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی اس کو خسرے کو چھڑا لو, اس بیچارے کا کیا, آپ اپنے ہسبینڈ کو رہ سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس لوط کے مردوں کو گھروں سے کیوں نہیں نکالتے آپ لوگ. ہمیں نکالا نا گھروں سے, ان کو بھی نکالیں اور پھر دیکھیں کتنے مرد آپ کے گھر میں بچتے ہیں. مجھے ہنسی تو تب آئے گی جب یہ لوط کے سارے مرد اپنے گھروں سے نکالیں گے, تو مجھے بتانا پیچھے کتنے ایک مرد بچیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ 4-5 مرد ہیں اور یہ 8-10 مرد ہیں صرف لوط کے, یہ نکل جائیں گے, یہ غلط فہمی ہے آپ کی. آپ کے گھروں میں صرف 8-10 مرد بچیں گے, بقایا سارے نکلیں گے. اگر کسی کو یہ یقین نہیں ہے, کوئی آگے سے مجھے یہ کہتا ہے کہ جولی نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو, اس کو میں چیلنج کرتی ہوں, چلو میرے ساتھ تمہیں میں ایک دروازہ کھٹکھٹا کے ان کی اصلیت دکھاؤں, ایک دروازہ کھٹکھٹا کے بتاؤں گی کہ یہ بھی لوط کا, یہ بھی لوط کا, نکالو اس کو یہاں سے. آپ اندازہ کر لیں, بڑی ماں میں خسرے سیکس ورک کرتے ہیں, ایک خسرے کے گھر روز کا 40-50 مرد آتا ہے. ایک خسرے کے گھر روز کا 40-50 مرد آتا ہے جو سیکس ورک کرتے ہیں. وہ 50 مرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک خسرے کے گھر 40-50 مرد آ رہا ہے, ایک تو کتنے رہتے ہیں اور کتنے کرتے ہیں سیکس ورک؟ ان کے گھروں میں وہ مرد کہاں سے آتے ہیں؟ امریکہ سے. اس معاشرے کے وہ مرد ہیں. لیکن جب میں نے معاشرے کے سامنے یہ بات کرنی ہے, مجال ہے جو کوئی بات کر جیسے آپ نے خاموش ہو کے بات ٹال دینی. کسی نے میری بات کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہنا کہ جولی ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم ان مردوں کو بھی نکالیں گے. نہیں, ان کو آپ نہیں نکالیں گے, ان کے آگے تو خاموش ہیں آپ. آپ یہاں پہ 20 عورتیں بٹھائیں, میں ان کے منہ پہ بٹھاؤں گی, بتاؤں گی کہ تمہارے مرد دوسروں کے پاس جاتے ہیں. مجال ہے کہ وہ مجھے آگے سے کوئی بات کریں, وہ خاموش ہو کے بات ٹال کے چلی جائیں گی جیسے کوئی بات ہی نہیں. بڑی ایک نارمل سی بات ہے. ٹھیک ہے جولی تم کہہ رہی تو ٹھیک ہے, بالکل نارمل بات نہیں ہے, یہ بالکل نارمل بات نہیں ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی, کیا کہتی ہوں, لمحہ فکریہ ہے کہ یہ مجھے اب باتیں جو پتہ چل رہی ہیں. ہم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں, شاید ہم اپنے ببل میں رہتے ہیں. اور جن عورتوں کو یہ پتہ ہے, جو مائیں اپنے بچوں کو اس حرکتوں پہ کنڈون کرتی ہیں اور اگنور کرتی ہیں, تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, ریلیجسلی آپ اپنے لیے جہنم کما رہی ہیں. آپ کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہی ہیں, مائیں بھی, بہنیں بھی, بیویاں بھی. اگر آپ ایک بیوی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ یہ کام کر رہے ہیں, مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اس کے ساتھ آپ کو رہنے کی خواہش ہوگی. مجھے یہ انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے کہ بیوی چھوڑ دے, عورتیں تحریک چلائیں, عورتیں سڑکوں پہ نکلیں. کاش نہیں, تحریک چلائیں نا, وہ تحریک چلائیں کہ ہم ایسے مردوں کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیں گے, ہم ان کو بے دخل کرتی ہیں. صرف بیویاں کیوں, مائیں کیوں نہیں؟ مائیں باپ سب سے پہلے تو مائیں ہیں. باپ کیوں نہیں؟ ماں باپ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ماں باپ کی بنتی ہے, جس کا بیٹا یہ حرکتیں کر رہا ہے, جو جا کے مطلب کسی کو بھی ریپ کر رہا ہے, چاہے وہ بچہ ہو چاہے اور اس کے اوپر ماں باپ جواب دیتے ہیں جوان بچہ ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, ڈس اون کریں. یہ کس قسم کا جواب ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں نہیں بچہ ہے, جوان بچہ ہے. یہ کون ہے؟ اور جوان بچہ نہیں, جوان مرد بھی, شادی شدہ بیوی بچوں والے بھی, گھر بیوی رکھی باہر خسرا رکھا ہو. یہاں پہ میری کتنی سہیلیوں کے چہروں پہ تیزاب پھینکا گیا ہے, کتنے خسروں کو اٹھا کے ان کے بال کاٹے گئے ہیں, ان کو ساری رات ذلیل کیا گیا, ان کو ڈنڈے دیے گئے مرچوں والے. تو پھر جولی جو یہ پورا سسٹم ہے, تو اس میں تو آپ کا جو گرو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا پھر ان لوگوں کو. ان لوگوں کو گرو پروٹیکٹ نہیں کرتا, گرو بھی ان کے ہاتھوں مجبور ہے. گرو ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا جو 3 لاکھ روپیہ پھینک رہا ہے بندہ, وہ عام بندہ ہے. تو مطلب وہ گرو بھی, مطلب وہ ایز اے گرو بھی وہ اپنے چیلوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. یہ آدمی بہت پاورفل ہے, اس کے تخم سے پیدا ہوئے, اس نے پروٹیکٹ کرنے. آپ مجھے انسانی فطرت بتائیں, آپ میرے پاس ایک بچہ چھوڑ جائیں, آپ کیسے توقع کریں گے کہ میں اسے باپ یا ماں بان کے پالوں؟ صحیح بات ہے. کیسے یہ انسانوں نے, کیسے آپ لوگوں نے پاکستان میں اتنی آسانی سے سوچ لیا کہ کسی کا بھی بچہ کسی کو دے دو, وہ ماں باپ بن کے پالے گا, اس کو پروٹیکٹ کرے گا. کبھی بھی نہیں. گرو کے جو اپنے بچے ہیں, گرو خود بھی شادی شدہ بیوی بچوں والا ہے نا, اس کے اپنے بچے گھر میں محفوظ پڑھ رہے ہیں. گرو شادی شدہ بیوی, ہاں جی, آدھے سے زیادہ خسرے تو یہاں بیوی بچوں والے ہیں, شادی شدہ بیوی اور بچے ہیں اور خسرے ہیں وہ.
उस गुरु के अपने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके अपने बच्चे उस डेरे पे नहीं है, अच्छा, उसके अपने बच्चे प्रोटेक्टेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोगों के जो बच्चे हैं वो उसके घर में ये काम कर रहे हैं। वाह क्या बात है भाई। और कोई गैरत माशरे का मर्द उस गुरु से ये नहीं पूछ रहा उस मोहल्ले का कि तुमने किस हैसियत से इन 4 बच्चों को इधर रखा हुआ। ये तो इलीगल भी है। छोटे बच्चे, अंडर एज बच्चे कैसे एक आदमी के घर रह सकते हैं? हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन सेक्स वर्क कर रहे हैं। देखिए एक तो मैंने 4 बच्चे रखे, चलो मैं सफाई करवा दूं। रहना भी इलीगल है जूली, किसी और का बच्चा किसी और के घर में कैसे रह सकता है? ये इलीगल है। छोड़े बाकी सेक्स वर्क तो कुछ अगली लेवल है ना। मैं तो ये कह रही हूँ अपना बच्चा आपका कहीं और रह रहा है, ये भी इलीगल चीज है, ये भी किसी ने नहीं पूछा। और रह के फिर आप उससे सेक्स वर्क करवाएं, यही तो कोई इसको ना पूछने बताने वाला। ये सारे मर्द इसके पीछे जिम्मेदार हैं। मर्द ही उन बच्चों पे आंख रखते हैं, मर्द ही गुरु को जाके बताते हैं कि यार फलाना एक बच्चा में वेख क्या उन्होंने लेके आ। और जो गुरु होते हैं वो इनकार या बगावत नहीं कर सकते। ये ऐसे है जैसे तवाइफ की नायका होती थी। आपका क्या ख्याल है जो तमाशबीन तवाइफों के आते थे, नायका उनसे लड़ सकती थी? और नायका ने लड़ना भी क्यों है? उसको तो पैसा मिल रहा है, वो तमाशबीन उसको पावर भी दे रहे हैं, उसको पैसा भी दे रहे हैं। खारियां का वाकया हुआ है, ख्वाजा सरा पुलिस स्टेशन पे धावा बोल रहा है। आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसे बगैर किसी सपोर्ट के किसी पे धावा बोल दे जाके पुलिस पे? मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग लगा, पुलिस को कैसे कोई इस तरह टॉर्चर कर सकता है? बीस ख्वाजा सरा ख्वाजा सरा वो कोई पॉलिटिशियन के बच्चे तो नहीं थे, वो जरदारी के बच्चे तो थे नहीं, वो कर्नल ब्रिगेडियर के बच्चे तो नहीं थे, वो ख्वाजा सरा थे। ख्वाजा सरा 20 जाके पुलिस थाने पे दावा बोल दिया है, आखिर में पीछे कोई बैक नजर आ रही थी तो बोला है। अच्छा, ऐसे को बोल सकता है? मैं क्यों नहीं जाके पुलिस वालों को, मुझे तो पुलिस झूठे केस में पकड़ के भी ले गई, मुझे 7 दिन जेल में भी रखा, मुझे मारा भी, मेरे पे इतना जुल्म किया, मैं तो उनके खिलाफ जाके केस नहीं कर सकी भी, मुझे झूठा पकड़ के ले गई। मैं इतना केस नहीं पुलिस पे जाके कर सकी, इतना इन्होंने मुझे डराया। तो वो कौन ख्वाजा सरा है जो 20 जाके तो थाने पे दावा बोल के आ गया और उन्हें किसी ने कुछ कहा नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मुझे नहीं समझा, हम सारे कंफ्यूज हो रहे थे इस बात से कि कैसे ख्वाजा सरा पुलिस को मार मूर के चपेड़े मार थाने का सारा सामान बाहर फेंक के तो आ गए हैं। तो अब मुझे समझ आई जूली, क्योंकि आपने बताया कि उनके पीछे बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं। ये जो सिस्टम है और हमारी सोसाइटी, जितना ये अभी जूली के साथ बातें की हैं, एक आप लीफ उठाओ उसके अंदर गंद, एक ईंट उठाओ उससे और भी ज़्यादा गंद, इतनी लेयर्स हैं, इतनी ज़्यादा। और मुझे लगता है उसकी बेस एक ही है कि हमारे माँ बाप की शायद सोसाइटी में तरबियत में कोई कमी है। कोई कमी नहीं है, कोई तो तब हो के भी बाकी परफेक्ट है तो कोई कमी, तरबियत है ही नहीं, तरबियत सिरे से नहीं है, बिल्कुल तरबियत का नामो निशान नहीं है। ये जो सोसाइटी जूली देख रही है, वाकई उस सोसाइटी में शायद तरबियत को नामो निशान नहीं है, बिकॉज ये तो दरिंदों वाली चीज़ें जो आपने बताई हैं ये नॉर्मल बातें नहीं हैं। हम एक बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं और हम शायद इसका जवाब भी देंगे एक दिन कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा थे और हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई और हमने नहीं देखा कि ये हो क्या रहा है हमारी आंखों के सामने, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में इतनी इनजस्टिस हो रही है और हम और इस सोसाइटी के माँ बाप चुप हैं। आई थिंक वी शुड रियली थिंक अबाउट दिस। ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है।